اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار نے جن خواتین کو اغوا کیا ان کی اب ویڈیوز اور تصویریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فیصل واڈا صحیح کہتے تھے کہ اب ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں گی، تصویریں بھی منظر عام پر آئیں گی، یعنی کہ ایجنسیوں کے پاس بہت کچھ ہے دکھانے کو۔ یہاں پر دوستو آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایک ایسی شاپ پر جو کہ آپ کہہ لیں کہ گاڑیوں کا موبائل جو ہے وہ چینج کرتی ہے، میکینک کی شاپ ہے۔ وہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے پناہ لی۔ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر پولیس جو ہے وہ بھی آ گئی۔ اب یہ مناظر دوستو تب سامنے آئے جب رضا ڈار ان لڑکیوں کو لے کر جا رہا تھا۔ گاڑیوں میں جو ہے وہ یہ لڑکیاں موجود تھیں، رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں۔ تو جب ٹریفک آئی تو ان لڑکیوں نے گاڑی سے اتر کر چھلانگ لگا دی، زمین پر لیٹ گئیں، رونے لگ گئیں، عوام کو بلا لیا اور بھاگ کر اس شاپ میں جو ہے وہ پناہ لے لی کہ یہ ہمیں اغوا کر رہے ہیں، یہ ہمیں مار دیں گے۔ مریم نواز کا دوستو یہاں پر جو ہے وہ کیوں نام آ رہا ہے؟ پولیس نے کیسے بی بی سی کو دوستو بیوقوف بنایا؟ غریدہ فاروقی کیسے اب بچانے آئی ہیں مریم نواز کو؟ آپ بھی غریدہ فاروقی کا ٹویٹ سن کر دوستو ہنس پڑیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا لا کا نہیں پتا۔ غریدہ فاروقی کے ان دعووں پر جو ہے بعد میں وکیل آ کر ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ بی بی ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ کی جو پولیٹیکل فیملی ہے نون لیگ، ان کی سیاست اب ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پر دوستو معاملہ یہ ہوا جس کو یاسر شامی نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ یہاں سے گزری، لاہور سے ٹریفک ہو گئی تو اس گاڑی پر جو ہے وہ رضا ڈار نے سیدھا اس گاڑی کو مارا کہ یہ ہمیں راستہ کیوں نہیں دے رہا۔ اسی دوران جو ہے یہ لڑکیاں کود پڑیں اور چیخنے لگ گئی، عوام کھڑی ہو گئی اور وہ جو گاڑی تھی وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب یہ واقعہ دوستو جب پیش آیا تو ان بندوں نے جو ہے 15 پر کال کر دی۔ اب پولیس جو ہے وہ آ کر کہنے لگی ہم تو 2 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کا کیس تو 2 دن سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دوستو بی بی سی کو ڈی آئی جی جو ہیں پولیس لاہور کے، انہوں نے کیسے بیوقوف بنایا؟ طارق متین کی بھی ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لے جی مریم نواز نے کمال کر دیا، ڈوب کے مر جائیں سارے۔ یعنی کہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے حکم پر ہم نے ڈار کے جو نواسے ہیں رضا ڈار ان کو گرفتار کیا۔ بی بی سی کو بھی یہ ڈی آئی جی جو پولیس ہے انہوں نے یہ چیز بتائی کہ ہم نے مریم نواز کے کہنے پر جو ہے وہ رضا ڈار کو گرفتار کروایا، اور اس کے بعد میڈیا پر آ کر بھی کہتے رہے۔ لیکن جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں تو اصل معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ خود جو ہیں وہ بچی ہیں، خود جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، بچ کر گاڑی کے شیشے توڑ کر یا گاڑی کا دروازہ کھول کر کود پڑیں تاکہ ان کو بچایا جائے۔ پولیس نے ان کو کہیں سے بازیاب نہیں کروایا، بلکہ پولیس جو ہے وہ تو تماشا دیکھتی رہی کہ رضا ڈار جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کرتا ہے کر لے۔ پوسیبل ہے کہ رضا ڈار بھی اس میں ملوث ہو اور چند پولیس اہلکاروں کو پتا ہو، باقیوں کو نہ پتا ہو، تو بی بی سی کو بھی انہوں نے بیوقوف بنا دیا کہ مریم نواز نے سب کچھ کروایا ہے۔ تو یہاں سے دوستو آپ اندازہ ان کا لگا لیں کہ یہ کس قسم کا مافیا جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ اس پر عادل راجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ رضا ڈار کو پکڑوانے میں غیر ملکی سفارت خانے کا ہاتھ ہے، پنجاب سے کسی کا نہیں۔ یعنی کہ مریم نواز کا امیج بہتر کرنے کی کوشش یہاں پر کی گئی تاکہ مریم نواز جو ہیں ان کو عوام میں مقبول کیا جائے۔ فواد چودھری نے بھی کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ لاہور پولیس نے لڑکیوں کی برآمدگی کی جھوٹی کہانی بیان کیوں کی؟ امد راز گوندل نے بھی کہا کہ صرف بیانیہ اور پروموشن کے چکر میں جلدی میں نوٹس لینے اور بازیاب کروانے کی خبر دی گئی۔ خواتین کے بیانات نے سارا معاملہ الٹ دیا۔ ابھی خواتین کے بیانات کی ویڈیوز اور پھر سڑکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنا باقی ہے۔ اب ہمارے کچھ دوست مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ ایک ہی لائن پر ٹویٹس کر رہے ہیں، لیکن کہانی میں بڑا جھول ہے۔ اب کچھ صحافی تو دوستو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ علی ڈار جو ہے وہ تو بہت اخلاقیات کا بندہ ہے، وہ تو بہت جو ہے وہ اچھا خاندان ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر خانہ کعبہ کا اس کو امام بنا دو، اتنے ہی علی ڈار اور اس کے خاندان والے جو اچھے ہیں اور اخلاقیات والے ہیں۔ اب یہاں پر غریدہ فاروقی کی انٹری ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے رضا ڈار، جن پر لاہور غیر ملکی لڑکیوں پیسے لینے والا کیس بنا ہے، کچھ اطلاعات کے مطابق لڑکیاں روانگی سے قبل راضی نامہ کر گئی ہیں جو غالباً تحریری اور ویڈیو کے طور پر بھی موجود ہے۔ اس پر اب صحافی جو ہیں ابو ذر سلمان نیازی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ترجمان بنے صحافیوں سے گزارش ہے کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے قانون ضرور پڑھ لیا کریں۔ ریپ ایک ناقابل مصالحت جرم ہے جسے نہ فریقین کے درمیان معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی قانونی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ دفعہ 345 ضابطہ فوجداری واضح طور پر ان جرائم کی فہرست دیتی ہے، یعنی کہ یہ قانون جو ہے وہ صلح کرواتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے صلح کر سکتے ہیں؟